خلاصہ کلام یہ ہے کہ مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے نہ اپنی مرضی سے آیا ہے، اور جو جب دنیا سے جاتا ہے تو نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بیچ کی زندگی بھی جو ہے وہ رب چاہی زندگی گزارے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، وقال تعالی فی مقام آخر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو وجود بخشا وہ اس لیے بخشا تاکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق گزارے، اس کے احکام کی فرمان برداری کرتے ہوئے گزارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو اپنا کر اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے نہ اپنی مرضی سے آیا ہے، اور جو جب دنیا سے جاتا ہے تو نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بیچ کی زندگی بھی جو ہے وہ رب چاہی زندگی گزارے، تاکہ کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر جب فیصلہ ہو کر جب بندہ جنت کے اندر جائے گا تو اپنی مرضی کے اور اپنے خواہش کے مطابق جائے۔ بہرحال جب دنیا کے اندر بندہ آتا ہے تو دنیا کے اندر رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، بلکہ جس نے بھی زندگی کی کچھ رمق پائی، زندگی کی کچھ گھڑی اور کچھ لمحات پائے، اس کو آخر موت آنی ہی آنی ہے۔ نہ اس کو موت سے رستگاری ہے، نہ آدمی اپنے آپ کو موت سے چھڑا سکتا ہے، نہ موت سے بھاگ سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا ہے۔ اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت تم کو ہر حال میں آ کر دبوچ لے گی، اگرچہ تم مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ چھپ جاؤ۔ دوستو، جب زندگی اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ بندہ زندگی کے اندر کچھ کر جائے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار کر اللہ کو راضی کر لے۔ جب دنیا کے اندر آدمی آتا ہے تو اس کو جانا ہی جانا ہے، دنیا تو چھوڑ کر اس کو جانا ہی جانا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ہر آدمی کو ہر بات کے اندر کچھ نہ کچھ اعتراض ہوتا ہے اور اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف کرنے والوں نے تو اللہ کی ذات کے اندر بھی اختلاف کیا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر صرف ایک چیز ایسی ہے کہ اس کے اندر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، نہ کوئی شک ہے، اور وہ ہے موت۔ یعنی موت تو ہر حال میں آنی ہی آنی ہے۔ بہرحال دنیا کے اندر ہر ایک آتا ہے، ہر ایک چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وجہ تخلیق کائنات فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جب آپ کا وقت مقرر آیا تو آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کی وجہ سے ان کے چھوڑے ہوئے نقوش نہ مٹ پاتے ہیں، نہ ان کی وجہ سے جو خلا ہوتا ہے وہ پر ہو پاتا ہے۔ ہم نے چند دنوں پہلے ایک بہت بڑے آدمی اور بہت بڑے عالم، فقیہ زمان، بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے استاد مرحوم حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ انور شاہ ثانی ہے، اس لیے میں بلا مبالغہ یہ کہنے سے بالکل دریغ نہیں کروں گا کہ وہ محدث عصر بھی تھا۔ حضرت مولانا مفتی ابراہیم آچودی برد اللہ مضجعہ، ہم نے چند دنوں پہلے
ایک بہت قیمتی ہیرا ہم نے کھو دیا، بلکہ وہ پوری علمی دنیا کو یتیم کر کے چلے گئے۔ ان کی کچھ سوانح زندگی پیش کرنا مقصود ہیں، جو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اور قسط وار انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ گودرا کے اندر مفتی صاحب کی تشریف آوری کیسے ہوئی، تو اس سلسلے کے اندر حضرت والد محترم حضرت مولانا یوسف بڑا قاسمی، امام و خطیب مسجد مدنی گودرا، ان سے کئی بار سننے ملا کہ حضرت مفتی صاحب سن 1983 کے اندر 1983 کے اندر گودرا اجتماع کے اندر تشریف لائے تھے۔ اس وقت حضرت مفتی صاحب جو ہیں وڈالی کے اندر تدریسی خدمت انجام دے رہے تھے، تو مفتی صاحب جب یہاں اجتماع کے اندر تشریف لائے تو والد صاحب سے انہوں نے یہ بات کہی کہ مولانا اب میرا وڈالی چھوڑنے کا ارادہ ہے، بلکہ ارادہ کر چکا ہوں، اور جامعہ حسینیہ کے اندر اب تدریسی خدمت انجام دینے کا ارادہ ہے، اور جامعہ حسینیہ والوں سے معاملہ بھی طے ہو چکا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اتفاقاً دوسرے دن حضرت مولانا اسحاق عمر جی مرحوم، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی غریق رحمت کرے، اور گودرا کا ایک ناک اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مایانہ شاگرد اور بانی دارالعلوم گودرا و ناگپور حضرت مولانا عبد الرحمن گنیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، اور اتفاقاً باتوں کے اندر دارالعلوم گودرا کے لیے کسی لائق استاد کی تلاش کی بات چل رہی تھی۔ تو حضرت والد محترم نے دونوں گودرا کے بڑے علماء حضرت مولانا اسحاق صاحب اور حضرت مولانا عبد الرحمن گنیا صاحب رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، ان دونوں کو یہ بات بتائی کہ گزشتہ کل مجھے مفتی صاحب نے ایسا کہا ہے کہ میں وڈالی چھوڑنے والا ہوں اور جامعہ حسینیہ کے اندر جانے والا ہوں۔ تو حضرت والد صاحب نے ان دونوں حضرات کو کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ مفتی صاحب ہمارے گودرا دارالعلوم کے لیے تیار ہو جائے تو ہمارے ادارے کو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو حضرت والد صاحب کی بات ان دونوں حضرات نے پکڑ لی، اور مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ مفتی صاحب سے مولانا گنیا صاحب بات کریں گے۔ بہرحال مفتی صاحب سے بات چیت ہوئی تو مفتی صاحب نے جو ہے حضرت مولانا عبد الرحمن گنیا کی بات مان لی اور گودرا آنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جامعہ حسینیہ کو جو ہے معذرت کا خط لکھ دیا کہ اب میں آپ کے وہاں نہیں آ سکتا، میں نے کسی دوسری جگہ یعنی گودرا کے لیے میں نے تدریسی خدمت کے لیے میں نے ان لوگوں کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ یہ تھا مفتی صاحب کا جو ہے گودرا آنے کا واقعہ۔ اب مفتی صاحب کے گودرا تشریف لانے سے پہلے اگر مفتی صاحب کی تدریسی خدمات کو دیکھا جائے تو مفتی صاحب نے مختلف جگہوں پر، جس کے اندر راندیر ہے، ڈابیل ہے، وڈالی ہے، لوناوارا، ان تمام اداروں کے اندر جو ہے مفتی صاحب نے تدریسی خدمات انجام دی ہے، لیکن مفتی صاحب نے ہر جگہ پر چند سال پڑھا کر وہاں سے رخصت اختیار کر لی، اور وہاں پر مطلب ہر ایک جگہوں کو بدلتے رہے، لیکن جب مفتی صاحب گودرا آئے تو گودرا ہی کے آ کر رہ گئے، اور تا دم زیست اور تا دم حیات مفتی صاحب نے یہاں پر خدمت انجام دی۔ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ ہے جو ہم تمام اہل گودرا کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو آئندہ ویڈیو کے اندر بتا دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب کو کروٹ چین نصیب فرمائے، بال ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہیں اعلیٰ علیین کے اندر ان کو جگہ اور مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔